چلیں سیدھے آج کے اس اہم اور انتہائی سنگین موضوع پر بات کرتے ہیں۔ ہم اکثر خبروں میں بحری قزاقوں کا ذکر سنتے ہیں، لیکن اس کی اصل انسانی قیمت کیا ہے؟ آج ہم آنر 25 جہاز کے یرغمالی بحران کا جائزہ لے رہے ہیں، جس میں 11 پاکستانیوں سمیت کئی افراد صومالی قزاقوں کے قبضے میں ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک باپ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور پھر چند ہی ہفتوں بعد اس کا ایک ایسا لرزہ خیز وائس نوٹ آتا ہے جس میں موت کا خوف صاف سنائی دے رہا ہو۔ کتنا دل دہلا دینے والا لمحہ ہوگا وہ کسی بھی خاندان کے لیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس المناک سفر کی شروعات کن حالات میں ہوئی۔ ایک باپ کا خطرناک فیصلہ اور معاشی دباؤ۔ آخر کوئی بھی انسان جان بوجھ کر اتنے خطرناک پیشے کا انتخاب کیوں کرتا ہے؟ دیکھیں، سمندر میں کام کرنے والوں کے لیے سیکیورٹی کے خطرات تو ہمیشہ موجود رہتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ معاشی دباؤ ہے۔ جہاز پر بطور فٹر کام کرنے والے آمین بن شمس کی کہانی بھی بالکل یہی ہے۔ ان کے والد نے انہیں اس خطرناک سفر پر جانے سے بہت روکا، لیکن مقامی سطح پر نوکریوں کا نہ ہونا اور ہر طرف ہونے والی مسلسل چھانٹیوں نے آمین کو مجبور کر دیا۔ اس کا واحد مقصد بس اپنے 2 چھوٹے بچوں کا مستقبل محفوظ کرنا تھا۔ اسے اپنا مستقبل بنا دیں؟ جی ہاں، جب خاندان نے خطے میں جاری جنگی حالات دیکھ کر آمین کو روکنے کی آخری کوشش کی تو جہاز کے عملے اور چیف انجینئر نے یہ کہہ کر انہیں قائل کر لیا۔ انہوں نے تسلی دی کہ بھائی جو سب کے ساتھ ہوگا وہی اس کے ساتھ بھی ہوگا۔ اور بس بقا اور امید کی اسی جدوجہد میں ایک باپ نے اپنے بیٹے کو ان خطرناک لہروں کے حوالے کر دیا۔ آنر 25 ہائی جیکنگ، اس پورے سانحے کی ٹائم لائن ذرا غور سے سمجھیے۔ واقعات کی یہ ترتیب آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ 9 دسمبر کو آمین گھر سے روانہ ہوا اور حیرت انگیز طور پر ٹھیک اسی دن اس کے بیٹے رحیم کی پیدائش ہوئی۔ پھر 24 دسمبر کو خبر آئی کہ آنر 25 کو صومالی قزاقوں نے ہائی جیک کر لیا ہے، اور پھر اس کے بعد آنے والی جمعرات کی رات کو وہ آخری پیغام ملا جس نے پورے خاندان کی دنیا ہی اجاڑ دی۔ وہ آخری وائس نوٹ اور سمندر کے بیچوں بیچ چھا جانے والی وہ گہری مایوسی۔ یہ میری آخری وائس ہے، یہ مارنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، مجھے معاف کر دیجیے گا، عائشہ اور بچوں کا خیال رکھیے گا۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک ایسے شخص کی مکمل مایوسی کی آواز ہے جو اس وقت قزاقوں کے قبضے میں ہے۔ اس پیغام میں جو شدید نفسیاتی دباؤ اور موت کا خوف ہے وہ آپ بخوبی محسوس کر سکتے ہیں۔ اس وائس نوٹ کے اگلے دن ایک بہت ہی مختصر سا رابطہ ہوا۔ آمین نے بتایا کہ اغواکار ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں، اور صورتحال کا سب سے خوفناک پہلو پتہ ہے کیا ہے؟ یہ کہ اغواکار خود ایک انتہائی غریب خطے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یرغمالیوں کو اب یہ خوف کھا رہا ہے کہ وہ لوگ انہیں کب تک کھانا کھلا سکیں گے۔ بقا کی یہ غیر یقینی صورتحال واقعی ہولناک۔ اور گھر والوں کو اس ہائی جیکنگ کا علم کیسے ہوا؟ آمین کے والد جمعے کی نماز کے لیے جا رہے تھے جب انہیں ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ کال کرنے والے نے صرف اتنا پوچھا، کیا آپ کا بیٹا جہاز پر کام کرتا ہے؟ وہ ہائی جیک ہو گیا ہے۔ ذرا سوچیں، یہ سنتے ہی اس بوڑھے باپ کے پیروں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے اس خاندان کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ پیچھے انتظار میں بیٹھے بچے اور ان کا روزمرہ کا جذباتی کرب۔ محض 4 ماہ، امین کا بیٹا رحیم، جو بالکل اسی دن پیدا ہوا تھا جس دن امین روانہ ہوا، آج وہ 4 ماہ کا ہو چکا ہے۔ اس بچے نے زندگی میں آج تک اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، اور ان کی بیٹی جمل، جس کی عمر صرف 3 سال ہے۔ یہ چھوٹی سی بچی سارا دن اپنے ہاتھ میں باپ کی تصویر لیے بیٹھی رہتی ہے، دن میں 10 بار اپنے باپ کے بارے میں پوچھتی ہے۔ اب ایک ماں اتنی چھوٹی بچی کو کیسے سمجھائے کہ اس کے بابا کن حالات کا شکار ہیں؟ یہ روزانہ کا جذباتی کرب الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ ایک خوشحال گھرانہ دیکھتے ہی دیکھتے ماتم کدے میں بدل گیا۔ بچی نے اپنی خالہ کی شادی کے لیے نئے کپڑے لیے تھے، سوچا تھا کہ بابا کو دکھائے گی۔ وہ شادی اب ملتوی ہو چکی ہے، اور خاندان کے لوگ اس خوفناک وائس نوٹ کو سن کر بس آنسو بہا رہے ہیں۔ سفارتی رابطوں کا فقدان اور حکام کا متضاد رد عمل۔ یہاں ایک بہت بڑا سفارتی فرق دیکھنے کو ملتا ہے۔ خاندان کے مطابق انڈونیشیا کی حکومت پہلے دن سے ہی اس معاملے میں پوری طرح متحرک نظر آئی اور فوراً کارروائی شروع کر دی، لیکن اس کے برخلاف مقامی حکام کو مبینہ طور پر اس واقعے کی خبر ہی پورے 1 ہفتے بعد ملی۔
یہ سست روی ان خاندانوں کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں جو بروقت کارروائی کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ مداخلت کی اپیل اور 11 خاندانوں کا یہ طویل نہ ختم ہونے والا انتظار۔ متاثرہ خاندان اب ٹی وی چینلز اور میڈیا انٹرویوز کو سیاسی اور سفارتی ایکشن کے لیے ایک آخری امید کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ ان کے مطالبات بالکل سیدھے ہیں، انہیں اپنے پیاروں کی زندگی کا ثبوت چاہیے، اور وہ اپیل کر رہے ہیں کہ سرکاری سطح پر ان سے رابطہ کر کے کوئی ٹھوس یقین دہانی کرائی جائے۔ لیکن بدقسمتی سے تاحال کسی بھی سرکاری عہدیدار نے ان سے باقاعدہ رابطہ نہیں کیا۔ ہم اپنی حکومت سے اپیل نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ امین کے اہل خانہ کا یہ سوال انتہائی بوجھل دل کے ساتھ پوچھا گیا ہے۔ یہ ان کی انتہا درجے کی مایوسی کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اسی ملک کے شہری ہیں، اگر ان کی اپنی حکومت ہی ان کی امیدوں پر پورا نہیں اترے گی تو کیا اب انہیں مدد کے لیے غیر ملکی حکومتوں کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا؟ اور ہمیں یہ بات بالکل نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ مسئلہ صرف آمین بن شمس کا نہیں ہے۔ آرنر 25 پر 11 پاکستانی موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے 11 خاندان، 11 مائیں اور کئی معصوم بچے جو اسی اذیت، اسی درد اور انتظار سے گزر رہے ہیں۔ یہ پوری ایک کمیونٹی کا المیہ بن چکا ہے۔ تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقامی معاشی مواقع نہ ہونے کی وجہ سے خطرناک پانیوں کا رخ کرنے پر مجبور ان شہریوں کی بحفاظت واپسی کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ بین الاقوامی قوانین اور جہاز مالکان کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اس سوال پر ضرور سوچیے گا۔ مجھے امید ہے کہ اس تجزیے سے آپ کو اس بحران کی انسانی اور سفارتی حقیقتوں کو گہرائی سے سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔